موت کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی نور نعمانی بھائی موجود ہیں، علامہ زامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمران الکلیانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے پینل میں جیسے عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلیجیس اسکالر ہماری بہن یہ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے ٹاپک کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو عارضی زندگی سے نکل کے اب ہم ذرا دائمی زندگی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سب سے کہ جو یہ موت ہے، یہ موت دراصل کس چیز کا نام ہے، اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو ہماری دائمی زندگی کی طرف ہے وہ قبر ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا مشاہدہ کریں تو اس عالم سے پہلے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک اور عالم تھا جہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے، وہ ہے عالم ارواح۔ اور جہاں ہم سب نے وعدہ کیا الستو بربکم، کیا تو ہمارا پروردگار ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، پروردگار تو ہمارا بے شک پروردگار ہے۔ تو اس کی جانچنے کے عمل کے لیے کہ تم نے ہم سے وعدہ تو کر لیا کہ تم ہمیں مانو گے اور ہماری اطاعت کرو گے، اور جو ہم جو کہیں گے اس کو پورا کرو گے، تو اس جانچنے کے لیے اس دنیا میں جسے ہم عالم ناسوت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتقل کیا۔ تو عالم ارواح سے عالم ناسوت میں انسان منتقل ہوا، اور دنیا کا ابھی میں معنی دیکھ رہا تھا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا دنا سے لکھا، اور دنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ بہت قریب۔ تو اب ذہن میں میرے ایک سوال یہاں آپ کی بات کرتے ہوئے آیا کہ جو عالم ارواح کا زمانہ تھا وہ بہت کثیر تھا، بہت کتنا کروڑوں سال کا ہے کچھ نہیں پتا، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، جیسے ہم عالم برزخ کے حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب ہاں، یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ دنیا جو کروڑوں سال کی ہے جو ہم گزار کر آئے، اس کے مقابلے میں جو انسان 50 60 70 100، تو اس کے مقابلے میں دنا یہ بہت ہی قریب ہے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کے درمیان کا حصہ ہے، یہ ایک پردہ اور ایک حجاب ہے، اس کا بھی کتنا عرصہ ہے انسان کو نہیں معلوم۔ جو سب سے قلیل جو عرصہ ہے وہ اس دنیا کا ہے، اور یہ وہ عرصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حساب و کتاب کے لیے اور انسان کے امتحان کے لیے گزارا۔ اچھا، جو آپ نے کہا موت، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے مطابق موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، انتقال کہا جاتا ہے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ فنا ہونے کا نام ہوتا تو ہمارا جو عقیدہ آخرت کے ثواب اور عذاب، تو پھر یہ عقیدہ نعوذ باللہ بھی ایک طریقے سے ختم ہوتا ہے کہ جب انسان ختم ہی ہو جائے گا، فنا ہی ہو جائے گا، تو اس کے بعد کی منزل کیا؟ عالم برزخ جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں، لوگوں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، برزخ کا معنی ہے حجاب، پردہ، کہ آپ جب عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل ہوئے، اب یہاں سے جب آپ عالم آخرت میں جائیں گے تو اس سے پہلے ایک جو پردہ ہے وہ ہے عالم برزخ، حجاب، اور آج جہاں آپ منتقل ہوں گے۔ جو آج ہم اسپیسیفکلی بات بھی کر رہے ہیں وہ انتقال پہ، اور وہ جو برزخ سے پہلے کا جو وقت ہے آج، کیونکہ اس پہ ہم زیادہ ایمفسائز بھی رکھیں گے۔ اچھا، موت کا جو وقت اگر یہ کہہ لیں کہ ایک موت ایک چیز ہے جو مسلمانوں پر، ایک کافروں سب پر آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے۔ جب آپ عالم برزخ میں منتقل ہوئے قبر میں، تو حدیث کے مطابق جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، نیک مومن ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور ہی ہاتھا کے الفاظ ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے، فجار ہوتا ہے، فاجر و فاسق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اس کو گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، حدیث کے مطابق وہ جانے والوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ 3 دوست ہوتے ہیں جو قبر سے پہلے تک ہیں، بس یہاں بات کروں گا، اس کے بعد زامن بھائی دوسرے لوگ۔ 3 دوست، 2 وہ ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو قبر سے لے کر آخرت تک ساتھ ہوگا۔ پہلا دوست ہوتا ہے آپ کے اہل و عیال جو مٹی ڈالتے ہیں قبر تک، دوسرا ہوتا ہے مال جو آپ کو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس مال کے لیے آپ نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوتا ہے، حقوق اللہ کو بھی پامال کیا ہوتا ہے، حقوق العباد کو بھی پامال کیا ہوتا ہے۔ تیسرا جو دوست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعمال، اور اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ نماز آپ کے
دائیں طرف سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے اخلاق حسنہ، نیکیاں، اعمال وہ آپ کی قدموں کی طرف، ان چاروں طرف سے آپ کو پیک کر لیتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں، وہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے جو حدیث میں، جب وہ آتے ہیں تو نماز کہتی ہے بھائی یہاں سے تمہارا راستہ ممنوع، تم یہاں سے نہیں، وہ دائیں طرف جاتے ہیں تو روزہ رک لیتا ہے، زکوٰۃ، پھر فرشتوں کے بینی دور پروٹوکول ہوتا ہے، وہ دور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اچھا علامہ صاحب، موت کی میں سب سے پہلی چیز جب انسان کو موت آتی تو کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کی یہ 8ویں آیت ہے جو موت کے ہی بارے میں ہے کہ حقیقت موت کیا ہے؟ تم فرار اختیار کر رہے ہو، اس سے بھاگ رہے ہو، لیکن کیا یہ بھاگنا تم بچا لے گا؟ انہ ملاقیکم، وہ تو خود تمہارے پیچھے پہ چاہ رہے ملنے کی۔ اس ملاقات کے بعد ہوگا کیا؟ پلٹا جاؤ گے اس عالم کی جانب جو تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے، تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ بات یہ کہ ایک واحد ایک عقیدہ موت جو ہے یہ دنیا میں کسی بات پر کوئی اکٹھا ہو نہ ہو، کسی کے پاس ہو نہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ٹھیک ہے، لیکن موت کے پر سب کو یقین ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی بدھسٹ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی اصول دین ہے، فقہ جعفری میں اصول دین 5، فقہ انحناف میں اصول دین 3، لیکن آخری جو ہے دونوں جگہ وہ موتی ہے، معادی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ تصور ہے کہ موت آنی کب ہے، نہ انسان کا دنیا، دو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، دنیا میں آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دنیا سے جانا کوئی لاکھ منتیں مان لے کہ کوئی روح دنیا میں آ جائے، مشیت الہی کے بغیر آ نہیں سکتی۔ دنیاوی مسائل مسائب کا شکار ہونے کے بعد کوئی دنیا میں چاہے کتنا چاہے کہ مر جاؤں میں، ٹھیک ہے، مثالیں ملتی ہے کہ شخص اتنا مقروض ہو چکا تھا کہ بال بال اس نے سارے حربے استعمال کیے، زہر بھی پیا، 15 منزلہ بلڈنگ میں چلا گیا کہ مطلب کوئی ایسی سلطنت نہ ہو کہ بچ نہ سکوں۔ اس نے جب لگائی، درمیان میں تاروں سے الجھ گیا، الجھا تو سر الٹا ہو گیا، جو زہر پیا تو سارا باہر نکل گیا، لوگوں نے بچا لیا اس کو، ٹھیک ہے، نہیں مر سکا کیونکہ حکم الہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ موت نام ایک ٹرانزیکشن کا، انسان کی یہ زندگی جو ہم جس زندگی بیٹھے ہوئے یہ پہلی زندگی نہیں ہے، نہ یہ آخری زندگی ہے، اس سے پہلے بھی ایک حیات ہے، اس کے بعد بھی ایک حیات ہے، اس سے پہلے کی حیات بھی فنا تھی، مختصر حیات تھی، یہ جو حیات تھی تھوڑا سا ڈیوریشن بڑھا تھا اس کا، لیکن یہ بھی فنا کی حیات ہے، اس کے بعد جو حیات ہے وہ ابدی حیات ہے، ٹھیک ہے، وہ کب تک چلنی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح سے کہ ایک انسان بطن مادر میں ہوتا ہے تو بطن مادر میں ہوتے ہوئے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ان پاؤں کا کیا کام ہے، یہاں کو کام ہی نہیں ہے ان کا، کیوں دے دیا اللہ میں نے مجھے، یہ ان ہاتھوں کو کیا کام ہے، ان آنکھوں کو کیا کام ہے، اس کو بطن مادر میں رہتے ہوئے ان تمام اعضاء کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی، بے مقصد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے میرے، مگر جیسے ہی اس دنیا میں منتقل ہونے کا وقت آتا ہے تو سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، جیسے پردے چاک ہوتے ہیں اس کے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ یہ پاؤں جو تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں یہ یہاں کے لیے نہیں کیے تھے، یہ کہیں اور کے لیے دیے تھے، یہ ہاتھ کہیں اور کے لیے دیے تھے، آنکھیں کہیں اور، اب جو جس کے لیے دی تھی وہاں تو منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ آف کورس اس وقت وہ ضرور سے وہ انرجی ہے، جی وہ انرجی ہوتا ہے، وہ انرجی ہی کی بنیاد پر تو سمجھ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب جب وہ جیسے انسان بطن مادر سے جو دنیا منتقل ہونے لگتا ہے تو پردے جب ہٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس لیے خلق کیا گیا تھا، ان ٹانگوں کو پاؤں کو، اس لیے انسان کو خود کبھی ادراک آتا ہے کہ ہاں مجھے موت آ گئی ہے؟ کیا وہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا پھر جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ اپنے گھر والوں پیاروں کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، پھر کہتے ہیں جب غسل جب اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، جب پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں او ہو۔ اس میں آپ کی زیادہ اگر ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب کو چاہیے گا، ہوتا ہے کہ جیسے دنیا منتقل کے وقت ادراک کے پردے ہٹ جاتے ہیں، موت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے
کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک جو کچھ بھی ہے ان کا حساب کتاب ہونا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہو رہا ہو تو دنیا بہترین مثالی دنیا بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ مگر جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو عالم برزخ کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنی دیر پہلے ہوتے ہیں؟ چند لمحے پہلے ہوتے ہیں، چند دنوں پہلے ہوتے ہیں، کتنے دن پہلے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی امثال موجود ہیں کہ مانے کوئی فلاں آدمی کہتا ہے جناب کل تو آئے تھے اور کہتے کوئی حساب کتاب مجھ پر تو بتا دو۔ یعنی یہ احادیث میں روایت کے اندر چیز ملتی ہیں کہ انسان کو، ہر انسان کو یعنی اپنی موت کے آسان محسوس ہونے لگتے ہیں، خود بخود اس سے ایسی عادتیں گفتگو ایسے ہونے لگتی ہے اس کے، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے عالم برزخ کے پردے ہٹ جاتے ہیں ان کے سامنے سے، اور انسان پہ جلدی کرتا ہے۔ جیسے بطن مادر میں جب تک تھا احساس نہیں تھا کہ یہ کون سی دنیا ہے، جب دنیا کے یہ پردے چاک ہٹتے ہیں فوراً اس میں آتا ہے۔ ایسے عالم برزخ کے پردے چاک ہوتے ہیں، عالم برزخ کا منظر سامنے رکھیے۔ قبر جو ہے جہاں تک قبر ہے، قبر تو ایک وہ جگہ ہے جہاں یہ مادی جسم کو دفن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مادی جو جسم ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اور سنا بھی ہے کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، قبر میں بھی ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور خیر قبر میں بھی کیا کچھ مطلب جب دفنا دیا جاتا ہے تو اکثر کہتے ہیں نا کہ آوازیں سننے کو بھی آتی ہیں، کیونکہ آف کورس ایک جسم ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی آج ہم شو میں بات کریں گے۔ لیکن جب ایگزیکٹلی وہ جیسے بات بھی کر رہے تھے کہ مردے کو شاید وہ عالم برزخ کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور مقصد لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں جانے سے پہلے نا ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، تو یا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عالم برزخ کا جو نا کوئی ایسا وہ پیرامیٹر نہیں جس میں ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ وہ کس وقت پتہ لگتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں۔ ہر ایک کا معاملہ ایک الگ الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شہداء کا معاملہ الگ ہے، عام مومنین کا الگ ہے، حادثاتی موت کا الگ ہے، بیمار ہو کے انتقال والوں کا الگ ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک کنیکشن اللہ پاک اس کا آخرت سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ جب موت کے معاملات ہوتے ہیں تو جو اگر نارمل کو ڈیتھ ہو رہی ہو تو اس کے اندر تو حدیث شریف میں بڑی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ بہت سارے مرحومین رشتہ دار کی شکلوں میں نا وہ شیطان سامنے آگے پیش ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی شراب کا پیالہ پیش کرتا ہے کہ جی یہ پی لو، تمہیں پیاس لگ رہی، پیاس بجھ جائے گی۔ کبھی وہ باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں آگے کہتا ہے کہ جی اپنا مذہب تبدیل کر لو، دیکھو میں مسلمان تھا تو یہاں آگے پچھتا رہا ہوں، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ۔ دوسری طرف ملائکۃ اللہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو اس وقت کہتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو، یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں اور تم اللہ کے دین پہ مضبوط رہو۔ تو یہ پورا اس کا اس وقت بھی ایک امتحان ہو رہا تھا موت سے پہلے، اور وہ اگر اعمال اچھے ہوں، نیک اعمال و ایمان پر پختہ ہو تو فرشتوں کی مدد کے ذریعے اللہ پاک اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کی ہدایت پہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی دوران پھر ظاہر اس کے جو ہے نا وہ برزخ کے جو پردے ہٹتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کو وہاں کی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ خود میری ذہن میں بھی مثال آ رہی تھی جب علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے، میری والدہ کا 2013 میں وصال ہوا، تو والدہ صاحبہ جو نا ظاہر وہ 1 سال تک علیل تھیں، کچھ ان کو ہڈیوں کا پرابلم ہو گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ اچھی خاصی نارمل رہتی تھی۔ جب انتقال سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے بالکل ڈیٹیل میں ایسی باتیں کرنی شروع کی تھی، ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ کبھی تہجد کے ٹائم وہ ایک دم جو ہے نا وہ کچھ غیبی باتیں کرنے لگ جاتی تھیں، اور بہت ہی حیران کن باتیں ہوتی تھیں کہ آج تمہارے ابا آئے، میرے والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے، اتنے باغوں میں گھما رہے ہیں مجھے یہاں سے وہاں لے گئے، اور بڑی چیزیں دکھائیں، اور میں بڑی حیران اس طرح کی چیزیں۔ اچھا پھر کئی دفعہ انہوں نے 2-3 دفعہ ایسا بھی کیا ایک دم جو ہے نا فوکس کر کے کچھ دیکھ لیں گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف، ہم لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ امی کیا دیکھ رہی ہیں، کہنے لگے اتنے سارے لوگ اندر جو ہے نا اتنے بڑے بڑے طباخچے لے کے آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت، کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں، اتنے بڑے طباخچے لے کے اندر آ رہے ہیں، بڑے خوش۔ پھر ایک دفعہ اپنے دائیں طرف بستر کے بڑے غور سے دیکھنے لگی، تو پھر وہ کہنے لگے 2 بڑے نورانی شخص یہاں کھڑے ہوئے میرے دائیں طرف اور بات چیت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اس قسم کی بہت ہی خوبصورت پر نور۔ تو بالکل ہوش آواز میں ہوتی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ 2-3 دن تک اس طرح کہا، پھر کبھی لیٹے ہنسنے لگ جاتی، ایک دم باہر کی طرف جھانکتی لانج میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں امی کیوں ہنس رہی ہیں، تو امی کہتی ہیں وہ اماں نا آئی ہوئی ہیں، اماں سامنے گھومتی پھر رہی ہیں، شرما رہی ہیں، منہ پہ دوپٹہ ڈالے ہوئے، اور جو ہے نا اندر نہیں آ رہی۔ اچھا امی بالکل ایسے نارمل باتیں کر رہی ہوتی ہیں جیسے بالکل نارمل باتیں، اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ شاید برزخ سے ان کا تعلق قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو 3-4 دن پہلے اور مستقل اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ پھر ان کے ایک آپریشن ہوا تو آپریشن میں بھی جو نا جب ہوش میں آئیں تو بڑی زور سے ہنسنے لگی ہم لوگوں کے سامنے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ امی کیوں ہنس رہی ہیں؟ میں نے آپ کی بات کہیں